السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آپ سب حضرات کو مختصر البخاری کے اس سبق کے اندر خوش آمدید۔ یہ سبق نمبر 13 ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم سابقہ ترتیب کے مطابق دو احادیث کتاب الایمان کی دو ابواب وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نسبتاً تھوڑی سی طویل احادیث ہیں، اس لیے دو احادیث کو اس لیکچر کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو پہلی حدیث کا جو باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان، کہ یہ باب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنے سے متعلق۔ میں پہلے حدیث کا متن پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البكم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بہت نمایاں تشریف فرما تھے، یعنی واضح طور پہ آپ مجلس کے اندر نظر آ رہے تھے۔ فَأَتَاهُ، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے کچھ سوالات کیے۔ تو سوالات کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں کو مانے اور اس سے ملاقات پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور جو ایمان لائے مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تو نماز قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ متی الساعہ؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں، والمسئول عنہا بأعلم من السائل۔ البتہ میں اس کی کچھ علامات تمہیں بتا دیتا ہوں، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے، اذا ولدت الامۃ ربها، اور جب وہاں فخر کرنے لگے سیاہ فام اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے بڑی بڑی عبارتوں میں، یعنی جب یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو یہ سمجھ لیجیے کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ انہی 5 میں سے ہے یہ علم بھی
جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہن الا اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی اس آیت کی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام الى آخر آیت۔ سورہ لقمان کی کہ بالکل آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ اللہ ہی کو علم ہے قیامت کا، اور کب بارش نازل کرنی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا، منہ موڑ کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوٹاؤ، اسے واپس بھیجو۔ تو انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی صحابہ جو دیکھنے کے لیے گئے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جاء یعلم الناس کہ وہ سکھائیں لوگوں کو ان کا دین۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں چند الفاظ ذرا دیکھ لیں۔ باریزن کا لفظ استعمال ہوا ہے، بارازہ یبرز، بروز مصدر ہے، بروزن۔ تو بارازہ یبرز بروزن اس کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، نمایاں ہونا۔ تو یہ حال واقع ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح بہت نمایاں تشریف فرما تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اس میں جو پہلا ان ہے اس کو بعض علماء نے وصلیہ بنایا ہے اور بعض نے شرطیہ بنایا ہے۔ شرطیہ اگر اس کو بنایا جائے تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی شرط اور جزا ہے کہ اگر یعنی احسان کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ سیدھا سیدھا یہ شرط ہے، اور فَإِنَّهُ يَرَاكَ یہ اس کی جزا ہے۔ اور وصلیہ اگر یہ ان ہو، عام طور پہ ویسے تو اس شروع میں جو ہے نا وہ واو آتی ہے، فا میں بہت نادر ہے کہ فا سے جو ہے اس کا وصل کیا جائے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پھر ہم کرتے ہیں اگرچہ، کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ والی جو ہے نا وہ شق یہ تو نہیں ہو سکے گی کہ تم اسے تو نہیں دیکھ سکو گی، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ان بصریہ بھی ہو سکتا ہے اور ان شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمَ، یہ تطاول جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تفاعل، باب تفاعل سے ہے، تو اس میں تقابل کا خاصہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے، یعنی لمبی لمبی عمارتیں، طول سے ہے، لمبی لمبی عمارتیں کوئی چیز بنانے میں لمبائی کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے۔ تو رعاة الابل البہم، اس میں یہ جو آخر میں لفظ آتا ہے البہم، یہ مرفوع ہے، اس لیے کہ اس کو رعاة الابل اس پورے کی صفت بنایا گیا ہے، جیسے رعاة وہ مرفوع ہے اور اسی طرح البہم اس کی صفت بھی مرفوع ہے۔ بہیم کی یہ جمع ہے، بہم بہیم کی جمع ہے، تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا جو سیاہ فام چرواہے، اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے، تو یہ صفت بنے گا رعاة کی۔ ایک اس میں ابہام یہ ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ البہم یہ مکسور، یعنی اس پہ یہ جر ہے، یہ مجرور ہے، اور اسے الابل کی صفت بنایا گیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ سیاہ اونٹوں کے چرواہے، الابل البہمی، تو ہے یہ جمع کا لفظ، اور بہیم کی یہ جمع ہے۔ بہیم کہتے ہیں بالکل سیاہ کو۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے وہ سیاہ اونٹوں کے چرواہے ہوں، سیاہ اونٹ عربوں میں بہت کمتر چیز سمجھی جاتی تھی، کمتر اونٹوں کی قسموں میں، یا یہ ہے کہ وہ سیاہ فام چرواہے،
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جنہیں معاشرے کے اندر بہت حقیر سمجھا جاتا تھا جس پیشے کو یا جس طرح کے معاشی اسٹیٹس کو، کہ اب وہ ان کی کیفیت اس میں ایسے انقلاب آ جائے گا کہ اب وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے لگیں گے، تو سمجھ لیجیے کہ قیامت قریب ہے۔ اچھا، فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، یہ جو لفظ ہے جملہ یہ شروع ہو رہا ہے فی خمس سے، یہ اصل میں مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ علم الساعتی فی خمس یعنی داخل فی خمس، کہ قیامت کا علم انہی 5 چیزوں میں داخل ہے کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم داخل ہے، یہاں تک یہ معذوف ہے، گویا فی خمس کا متعلق وہ بھی معذوف ہے جو کہ خبر کا حصہ ہے، اور مبتدا تو مکمل طور پہ معذوف ہے، یعنی علم الساعہ، اس لیے اس کو یہاں سے شروع کر دیا گیا فی خمس لا یعلم الا اللہ۔ اچھا جی، یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے، اور یہ طویل حدیث ہے۔ بعض روایات میں اس میں اور بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا ورود، کہ وہ کیسے تشریف لائے، اس کی پوری صفات ہیں۔ اس حدیث میں جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے آخر میں، آخری دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض حضرات کی تو رائے یہ ہے، مثلا حافظ ابن حجر وغیرہ کی، کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد، یعنی جو آپ یہ دو ڈھائی ماہ جو ہے وہ آپ بقید حیات رہے، تو اس عرصے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تو معمول مبارک یوں ہوتا تھا کہ لوگوں میں گل مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب بہت سی لوگوں کی آمد شروع ہوئی، وفود آتے، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہلی دفعہ مدینے میں آتے تھے، ان کا انٹریکشن جو ہے وہ پہلی بار ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے مجلس میں کہ آپ میں سے، بلکہ ایسے بہت سے سوالات بھی ہیں کہ کچھ بدو آئے، انہوں نے آگے کہا کہ محمد، آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً پیچھے بھی ایک حدیث گزری ہے، تو بڑے سیدھے سیدھے انداز میں انہوں نے اس طرح پوچھنا، تو بس صحابہ کی تجویز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں ذرا تھوڑا سا بیٹھنا چاہیے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ چبوترا سا بنا دیا، ہلکا سا، تو مجلس میں آپ بہت نمایاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی کسی مجلس کے اندر جب صحابہ بھی آپ کے ارد گرد تھے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی، لیکن آمد کیسے ہوئی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھا کہ ایک شخص بالکل سفید اس کے کپڑے ہیں اور بالکل سیاہ بال ہے، تو ہے اجنبی، تو ہمیں وہ مجلس کے اندر آتا ہے اور آ کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسے گھٹنے ملا کر، تو ہمیں اس شخص سے بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ مدینہ ظاہر ہے وہ بڑی بستی تو نہیں تھی، تو وہاں کے تو سب آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ اجنبی تھا، لیکن اجنبی تھا تو اس کو اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آنے چاہیے تھے اگر کہیں اور سے آتا، لیکن اس کا بالکل بغیر داغ دبے کے سیاہ سفید سوٹ، اور اس کے بال بھی جو ہے وہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ گرد و غبار ان کے اوپر، تو یہ جو ایک اس کی شخصیت کے اندر یہ ایک تضاد سا نظر آیا کہ وہ اجنبی ہے یا یہیں کا ہے، اسی سے حیرت کی ان کو ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد حیرت بڑھتی چلی گئی کہ بڑا بے تکلف ہو کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور سلام دعا کے بعد اس نے کچھ بڑے اہم سوالات کیے، اس کا انداز جو ہے وہ بھی اسی طرح کا تھا، سوال کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تو تصدیق بھی کرتا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس حدیث میں تو نہیں ہے وہ پوری تفصیل، لیکن دیگر احادیث میں اسی طرح ہے، تو صدق تھا، یہ کہا کرتا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، تو مطلب یہ کہ اس کا پورا جو ہے وہ ہم حیرت میں ڈوبے رہے اسی پورے سیشن کے دوران، یہ جو ان کا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہم جاری رہا،
تو یہ اس طرح ایک پوری اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس لیے لایا ہے کتاب الایمان کے ساتھ، اس کی مناسبت یہ ہے جو آخر میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ دیکھیں جی پہلے ایمان، اسلام، احسان، یہ مختلف ان سے متعلق سوالات ہوئے اور ان سب کو دین قرار دیا گیا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ آپ دین کو، دین کا لفظ جو ہے یہ اصطلاح یہ ان ساری چیزوں کو شامل ہے. تو یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا گیا. یہ حدیث بہت جامع ہے، اس میں دین کا پورا تعارف شامل ہے. اور بعض محدثین نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کو جو مقام حاصل ہے وہ قرآن پاک کے تمام مضامین کا خوبصورت خلاصہ، جامع خلاصہ، بالکل یہ بھی احادیث کے اندر اس کا مقام بھی ایسے ہی ہے جیسے سورۃ فاتحہ ہے کہ پوری حدیث کے جو مضامین ہیں، جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ کی مبارک دعوت جو ہے، اس سارے کا خلاصہ اس حدیث کے اندر آ گیا. اور در حقیقت بڑے چن کے وہ سوالات جبرائیل جو ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اچھا، پہلے دو سوال تو واضح ہیں. ایمان کے بارے میں پوچھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت فرما دی جس میں ایمانیات کا ذکر ہے. اسلام کے بارے میں پوچھا تو چند ایسی چیزوں کا ذکر فرما دیا گیا جو تاج کا مظہر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. یہاں پہ حج کا ذکر نہیں ہے، بعض دیگر احادیث میں حج کا بھی ذکر ہے، تو وہ یہاں راوی کی طرف سے اختصار ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے جواب میں ان چیزوں کا ذکر فرما دیا. وہ تیسرا سوال جو ہے وہ تھا احسان سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں احسان کا ذکر فرمایا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور بعض جگہوں پہ انداز یہ ہے جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. یہ احسان کیا چیز ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو اصل قابل توجہ ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو سوالات کروائے گئے، وہ سوال اس میں ان کا نفسی جو ہے نا وہ مطلب ان اصطلاحات کا وہ مقصود نہیں تھا. یعنی مقصد یہی تھا ہر سوال سے، مثلا ایمان ہے، ایمان تو یقین کو کہتے ہیں، تصدیق کو کہتے ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان کن چیزوں پر لانا ہے. اسلام کیا ہے، اسلام کے مظاہر جو ہے وہ ان کے بارے میں بات چل رہی ہے. بالکل اسی طرح احسان کا لفظ جو ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ کسی چیز کو اچھا کرنا اور اس کے اندر اتقان اور اچھائی، حسن پیدا کرنا. تو یہاں یہ مقصود نہیں تھا کہ احسان کی تعریف آپ کریں، یہ احسان ہمیں سمجھا دیتی ہے. عرب کے معاشرے میں ظاہر ہے یہ اس لفظ سے، اس اصطلاح سے وہ سب واقف تھے. تو مقصد بھی یہی تھا کہ یہ احسان کو کیسے پیدا کیا جائے، کیسے اپنایا جائے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ دیا ہے ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان پیدا کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ تم جو بھی عبادت کرو، ان تعبد اللہ، اس میں کیفیت تمہاری پورے استحضار والی ہونی چاہیے، جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے کأنک ترا. اور یہ کیفیت پیدا کر لینا یہ تو بہت مشکل بات ہے، اور یہ تو انتہائی کمال کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ مشاہدے کی کیفیت میں آ جائے. یعنی اس کا پہلے پہل جو وہ تو تصور ہوتا ہے، اس کا تصور مشاہداتی کیفیات جو ہے وہ پیدا کرنے لگے. یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ مجاہدہ ہے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تخفیف فرما دی کہ اگر تم یہ پیدا نہ کر سکو تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہی سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو یعنی دو کیفیات کا ذکر فرمایا کہ مشاہدہ یا مراقبہ، اس کے ذریعے سے تم اپنے عبادات کے اندر
جو کہ در حقیقت ایک مومن کی تو پوری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے. تو اپنے ہر کام کے اندر یہ اگر کیفیات تمہاری پیدا ہو جائیں تو احسان پیدا ہو جائے گا، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ نکھرنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں ان دو کیفیات کا ذکر فرمایا. اچھا، تو یا بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، یہ کیفیت تو ایک ہی ہے، بس مقصد یہ ہے کہ عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ تم تو اسے نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو غرض جو ہے نا وہ تمہارے دیکھنے کی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے تمہارے عمل کے اندر نکھار آئے گا. یعنی دونوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ تم آمنے سامنے ہو، ٹھیک ہے، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم اپنے سامنے پا رہے ہو، لیکن یہ کیفیت یہ ناممکن ہے. تم نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور تمہیں اسی سے غرض ہے کہ جیسے کسی مجلس کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو دیکھیں، اس سے ممکن ہے کہ وہ کیفیات آپ کی پیدا نہ ہوں، لیکن بہرحال بادشاہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس مجلس کے وہ تمام آداب اور وہ تقاضے وغیرہ اس میں جو ہے وہ انسان کا نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ استحضاری کیفیت میں کر پائے گا. یہ صفت احسان پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد یہ ان تین بنیادی سوالات کے بعد جو ایمان، احسان اور ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں کیے گئے، چوتھا سوال جو ہے وہ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. اور ان سوالات میں بھی بڑی خوبصورت ایک ترتیب ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک بالکل ایک اجنبی جو ہے وہ کسی جگہ پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شامیانے لگے ہوئے ہیں ایک جلسے کا. بعض حضرات نے یہ تفصیل دی، دے کر سمجھایا کہ کیسی یہ سوالات کے اندر کیسی مناسبت ہے. کہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جلسہ رکھا گیا ہے، یہ ہوگا، جلسے کا تعارف کروایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا سوال اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کب تک جاری رہے گا. تو ایسے ہی یہ پورا کہ ہمارا یہاں پہ اس دنیا کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا پابند بنایا گیا ہے، اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ تین بڑے مقاصد کے بارے میں سوال کرنے کے بعد کہ ہمیں یہاں کب تک رہنا ہے، یہ دنیا کب تک ایسے چلے گی، یہ نظام کب تک چلے گا، پھر یہ سوال اس کے بارے میں پوچھا گیا. تو قیامت کب آئے گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات کا ذکر کیا کہ جب یہ علامات پائی جانے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. اس میں ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اذا ولدت الامۃ ربها، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ربتها. اس میں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں اس جملے کے، لیکن زیادہ معروف جو معنی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ جو لونڈی ہے اور قرب قیامت میں ام ولد کی خرید و فروخت بہت عام ہو جائے گی. اور ام ولد کہتے ہیں ایسی لونڈی کو جس سے آقا کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو، اور وہ آقا کے اس لونڈی کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ آقا کے مر جانے کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے. تو ام ولد کی بیع کے بارے میں وہاں کے درمیان اختلاف ہے. زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قرب قیامت میں ام ولد کی بیع اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ وہ بسا اوقات وہ اسی کے ہاتھ پہنچ جائے گی جس نے اس کو جنم دیا تھا. تو اذا ولدت الامۃ ربها کا یہ مطلب ہے. لیکن بہرحال اس کے جتنے بھی معانی ہیں ان میں کسی قدر تکلف ہے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب
جو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وہ حقوق یعنی نافرمانی کے اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں والدین کی نافرمانی اتنی عام ہو جائے گی، اس کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا ہے کہ گویا ماں نے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی کو جنم نہیں دیا بلکہ جسے پیدا کیا ہے وہ اس کا ان کے ساتھ رویہ ایسا ہے جیسے ایک مالک یا کوئی مالکہ وہ اپنی نوکری کے ساتھ بہیو کرتی ہے، اس کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ تو ماں نے اپنا بیٹا نہیں جنم دیا بلکہ ماں نے اپنا ایک آقا پیدا کیا ہے جو اس کے اوپر اس طرح حکم چلاتا ہے اور اس انداز سے نافرمانی کرتا ہے اور سے بردانی کرتا ہے۔ تو حقوق یعنی نافرمانی کی اس کیفیت کو ایک تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا گیا ہے اور پھر قیامت میں یہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے، دوسری صفت وہ بھی واضح ہے کہ عالم میں اس طرح یہ بالکل چرواہے وہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں فخر کرنے لگیں گے۔ تو گویا یہ جو دو کیفیات ذکر کی گئی نا، یہ بہت پورے معاشرتی نظام کا بڑا خوبصورت اس کو جامع ہے۔ یعنی پہلی جو صورت ہے وہ ایک فیملی لائف سے متعلق ہے، گھریلو جو سیٹ اپ یا جسے آپ وہ اصطلاح کے طور پہ اگر آپ کہیں تو یہ تدبیر منزل سے متعلق ہے، اور دوسری جو ہے وہ سیاسیات یا سیاست مدن سے متعلق ہے کہ معاشرے کی داخلی اور خارجی صورتحال یہ بہت خوبصورت تبصرہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا نظام جب آپ دیکھیں کہ بالکل وہ الٹ گیا ہے اور وہ حالات نے بالکل ایسے پلٹا کھا لیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ نظام جو ہے قریب لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ذکر کی گئی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ یہ قیامت کا جو علم ہے یہ سورہ لقمان کی جیسے اس آیت کے اندر جو 5 چیزوں کو جمع کیا گیا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس لیے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس علم کی چابیاں جو ہے نا اس علم وہ اپنے پاس ہی رکھی ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، صرف اللہ کے پاس ہی ہے، باقی آیت کے اندر وہ باقی چیزوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، الہ لایا یہ اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو ان ساری چیزوں میں ایک قیامت کا علم بھی ہے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں کہ بارش کب ہوگی اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اسی طرح وہ اگلے دن جو ہے وہ کیا کمائے گا، وہ کہاں مرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں 5 ان کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، یہ صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ حدیث اور اس کے ساتھ آگے دوسری حدیث اس کا باب قائم کیا ہے، باب فضل من استبرأ بدین، اس کی فضیلت سے متعلق جس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں،
کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، لا یعلمھا کثیر من الناس، بہت سے لوگ جن کو نہیں جانتے، جن کے بارے میں پورے طور پہ علم نہیں رکھتے. تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے بچا لیا اپنے دین، اپنی عزت کو اور اپنے دین. اور جو ان شبہات میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہوگا جو جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے جانور اس میں ڈال دے گا، وہ چراگاہ اس چراگاہ کے اندر بھی داخل کر دے گا. تو سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور خبردار اللہ کی چراگاہ وہ اس کی زمین پہ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اور سن لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں خرابی آ جائے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور سنو وہ دل ہے، الا وہی القلب. اس میں یہ جو صحابی کا نام ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ نعمان الف لام کی وجہ سے، یہ الف اور نون زائدتان کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا. عالم بھی ہے اور الف اور نون زائدتان، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ غیر منصرف کے اوپر اگر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو وہ منصرف بن جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ زیر آئی ہے، عن النعمان ابن بشیر. ویسے اگر یہ نام ہوتا تو نعمان اب کیوں ہونا چاہیے تھا، نعمان، لیکن الف لام کی وجہ سے یہاں یہ زیر آ گئی ہے. تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما یہ ان خوش قسمت معدود یعنی چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی دور نبوت میں. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جن کے والد بھی مسلمان تھے. یعنی ایسی مثالیں تو اور بھی آپ کو بہت سی مل جائیں گی کہ جن کے والد جو ہے وہ بھی صحابی ہیں، ایسے صحابی جن کے والد بھی. لیکن جنہوں نے آنکھ اس وقت کھولی جب وہ گھرانہ جو ہے وہ مشرف بہ اسلام ہو چکا تھا، ایسی مثالیں بہت نادر ہیں. تو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن عوام وہ اس وقت مسلمان تھے جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. تو یہ بھی بالکل نوعمر تھے مدینہ منورہ میں انصار کی ہجرت کے بعد جو ہے، جب وہ ہجرت کے بعد انصار کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ یہ حضرت نعمان ابن بشیر تھے. حضرت بشیر بھی صحابی ہیں، حضرت نعمان بھی صحابی، اس لیے ہم رضی اللہ عنہما کے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی. مشبہات، اس کو یہ بعض روایات میں مشتبہات کا لفظ بھی ہے، دونوں میں فرق معمولی سے ہی ہے. مشبہات جو ہے وہ مفعول کا صیغہ ہے، مشبہ مشبہتن کی جمع ہے مشبہات باب تفعیل سے. اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں شبہ ڈال دیا گیا ہے اور اگر مشتبہ ہو تو جو شبہ ڈالنے والی چیزیں، دونوں معنی ایک ہی مقصد کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، جو مشتبہ چیزیں. ومن وقع فی الشبہات کراع یرعی، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراتا ہے. یہ جو پہلا من ہے اس میں دو احتمال ہے اس کی ترکیب میں، اس جملے کی. ہم اسے شرطیہ بنا لیں اور اس کی جزا کو محذوف مان لیا جائے کہ من وقع فی الشبہات، کہ جو شبہات میں گر گیا پڑ گیا، اس کی جزا پھر محذوف ہو جائے گی کہ وقع فی الحرام، کہ وہ حرام میں پڑ گیا. جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. آگے جو اگلا جملہ ہے قراع یرعی، یہ ایک جملہ مستانفہ، اس کی تفصیل ہوگی، وضاحت کے لیے آئے گا کہ بالکل ایسے ہی ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے. تو اس صورت میں یہ من جو ہے وہ شرطیہ ہوگا. دوسرا اس کی ترکیب میں احتمال ہے کہ آپ من کو موصولہ بنا لیں، جیسے جو ہوتا ہے نا الذی کے معنی میں، ومن وقع فی الشبہات یعنی الذی وقع فی الشبہات کراع یرعی. اس صورت میں وہ جزا وغیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ترکیب ہو جائے گی کہ
جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ترکیب میں دونوں احتمال جائیں. اور یہ جو پہلا احتمال ہے نا یعنی اس میں ہم نے جزا معذوف نہیں کر دی، یہ محض ایسی استعمال کے طور پہ نہیں، بعض روایات میں صحیح روایات کے اندر یہ والی جزا اس کے اندر یوں ہی بیان کی گئی ہے. اس ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، ہمارے مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں یہ الحما. حما ویسے تو لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ حفاظت کہتے ہیں، حفاظت کا ویسے تو ویسے اس کو چونکہ اس جگہ کو بہت بڑے لوگ جو ہے وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے اپنے جانوروں کے لیے، تو اس لیے حما کا لفظ چراگاہ کو بھی دے دیا گیا. تو اس سے مراد یہاں پہ چراگاہ ہے. محارم محرم کی جمع ہے، محرم کہتے ہیں حرمت والا، یہ حرمہ. یعنی یہاں اس سے مراد محارم سے محصورات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. الا کا جو لفظ ہے یہ حروف تنبیہ میں سے ہے. عربی میں کچھ حروف جو ہے نا وہ تنبیہ کے طور پہ ان کو لایا جاتا ہے، اما، الا وغیرہ. تو یہ الا کا لفظ یہاں پہ اس حدیث میں کئی جگہوں پہ 3-4 دفعہ آیا ہے. تو یہ خطاب میں عام طور پہ کسی چیز سے الرٹ کرنا ہو، جیسے آپ لکھ دیتے ہیں الرٹ، بیویئر، ٹھیک ہے، یا تنبیہ یا خبردار. تو اسی طرح الا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، سنو، آگاہ رہو، خبردار، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے. اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ بہت جامع اور خوبصورت حدیث ہے، بلکہ بعض حضرات نے تمام احادیث کا جو ان میں سے 4 یا 5 ایسی احادیث کو منتخب کیا ہے جو انسان کی تذکیر اور موعظت کے لیے کافی وافی. پورا جو ایک نصاب 4 یا 5 احادیث کا، ان میں اس حدیث کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اور اس حدیث میں بڑی ایک اہم پہلو سے متعلق جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان اگر یہ مزاج بنا لے کہ اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ گمراہی کے اندر گر جائے. تو بس جہاں سے اس کو پتہ چلے کہ یہ چیز مشتبہ ہے، یہ چیز مشکوک ہے، وہاں سے اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹا لے، ہاتھ کھینچ لے. تو اس سے اس کو جو تقوی نصیب ہوگا وہ اس کو تمام گمراہیوں سے بچا لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چراگاہ کی تمثیل دی کہ یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ قدیم زمانے میں خاص طور پہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ یوں کیا کرتے تھے کہ اپنے محل کے ارد گرد یا عام جو چراگاہیں ہیں ان میں کسی خاص جگہ کو جو سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے اس کو اس کے ایک بڑے حصے کو اپنے لیے مختص کر لیا جاتا کہ یہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس میں کوئی بھی چرواہا اپنے جانور نہیں چرا سکے گا. تو اس کی حد بندی کر دی جاتی ہے، اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ ایک کتے کو جو ہے نا وہ بھونکوایا جاتا، تو اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی وہ اس چاروں طرف سے وہ ایریا جو ہے وہ اس چراگاہ کا شمار کر لیا جاتا. تو بہت سخت سزا دی جاتی ہے اگر کوئی چرواہا جو ہے وہ اس چراگاہ کے اندر اپنے جانور لے کے جائے. اس تمثیل سے بھی در حقیقت یہی واضح کرنا مقصود ہے کہ جیسے جو عقل مند چرواہا ہوتا ہے وہ اپنے جانور چراگاہ میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ چراگاہ کے قریب بھی نہیں لے کے جاتا، اس لیے کہ جانور کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. جانور تو دیکھے گا جب اس کو بہتر جگہ نظر آئے گی تو وہ تو نہیں خیال کرے گا کہ یہ کس کا کھیت ہے، کس کی چراگاہ ہے. وہ قریب چرتے چرتے جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چراگاہ بڑی اچھی مینٹین اور اس میں جو ہے وہ تو وہ جانور اس میں داخل ہو جائیں گے.
اور جس سے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی تقوی کی جو ہے نا وہ علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس کے قریب قریب بھی نہ جائے، جو کہ وہ اس کی باؤنڈریز کے باہر، یعنی جو مشتبہات ہیں. اس لیے کہ اگر وہ قریب قریب جائے گا تو نفس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسا ایک حیوان مشتہی ہوتا ہے، وہ فوراً لپک کے وہ ان محرمات کے اندر داخل ہو جائے گا. تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، بطور مثال کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک حما قرار دیا ہے. تو اس تمثیل سے در حقیقت اسی چیز کو واضح کرنا مقصود ہے کہ بس ان سے بھی بچو، پھر حرام سے بھی انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. شبہات سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں شبہات سے جو یعنی ایسی چیزیں مراد ہیں کہ جن کے حلال اور حرام ہونے میں دلائل مختلف ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ایک مجتہد کے لیے مشتبہ اور ہوگا، اس کے دلائل اور ہوں گے، اور ایک عام آدمی کے لیے وہ اور ہوگا. عام آدمی کو اشتباہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مثلا دو علماء جو ہے وہ مختلف ایک چیز کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. تو اب وہ ظاہر ہے اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے گی. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کو کسی پر اعتماد ہے یا عام زندگی میں وہ کسی سے رہنمائی لیتا رہتا ہے اور اسی عالم کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو اپنا لیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. تو اس صورت میں وہ دوسری رائے کو چھوڑ دینا یا دوسری رائے کا خیال رکھنا نہ رکھنا وہ مندوب کی کیٹیگری کے اندر آئے گا، وہ مستحب ہوگا. یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس لیے کہ بس اس عالم کے اوپر اس کو اعتماد ہے، اس کے مطابق عمل کرنا. اور اگر دونوں عالم جو اس کی نظر میں قابل اعتماد ہیں بالکل کسی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، دونوں بالکل برابر درجے کی ہیں، اور وہ ایک بتا رہا ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا بتا رہا ہے یہ ناجائز ہے، اور اس کا اطمینان کسی ایک طرف نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں اس مشتبہ چیز سے بچنا اس کے لیے ضروری ہو جائے. بالکل اسی طرح یہاں جیسے علماء کو رکھا ہے، ایک مجتہد کے سامنے یہی کیفیت دلائل کی ہوتی ہے. دو مختلف دلائل میں اگر تو وہ ترجیح قائم کر پا رہا ہے تو پھر تو فتویٰ تو ظاہر ہے وہ یہ وہی دے گا جس کی طرف وہ ترجیح وہ اس کو ترجیح نظر آ رہی ہے. لیکن اگر وہ دوسری چیز سے بچ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ بہرحال مشتبہ ہے، اس سے بچنا اس کے لیے مستحب ہے. لیکن اگر دو برابر درجے کے دلائل ہیں جس میں وہ ترجیح قائم نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورت میں کسی ایک چیز کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ یعنی دلائل کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے لیے قوی ترین شبہ ہے جس سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. تو شبہات سے بچنا بسا اوقات مستحب ہوتا ہے اور بسا اوقات واجب ہوتا ہے. اگر دلائل میں یکسانیت ہو اور ترجیح قائم نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں شبہ سے بچنا واجب ہوتا ہے. اور اگر ترجیح قائم ہو رہی ہو یا عامی آدمی کے لیے کسی ایک عالم کو اس کے اوپر کسی ایک عالم پر اس کو زیادہ اعتماد ہو، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے کی رائے کا خیال رکھنا، اس شبے سے بچنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شبے اور وہم میں فرق ہوتا ہے. پیچھے جو بات آئی تھی لَن یُشَادَّ الدِّینَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ خواہ اس طرح کے وہموں کو سوار نہیں کرنا چاہیے سر پہ. اس سے اور شبے سے یعنی یہاں جو شبہات سے بچنے کی تلقین ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شبہ جو ہوتا ہے وہ ناشی بلا دلیل ناشی عن دلیل ہوتا ہے، جبکہ وہم جو ہے وہ بغیر دلیل کے یوں ہی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شبہ تو میں نے بتایا نا کہ آپ کے سامنے کوئی دلیل ہوتی ہے یا کسی عالم کا بتایا ہوا قول ہوتا ہے، اس دلیل سے پھوٹنے والا ایک جو شک ہوتا ہے یہ شبہ ہے جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے. وہم کیا ہے؟ یوں ہی بس ایسے ہی خواہ مثلا آپ کے سامنے ایک گوشت آیا، پتہ ہے مسلمان
وہ ایک دکاندار وہ سیل کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی اس کے اوپر یا نہیں پڑھی ہوگی ذبح کرتے ہوئے، یا یہ ہے کہ یہ جو جسمانی سے میں طہارت حاصل کر رہا ہوں ممکن ہے کہ یہ جہاں سے آ رہا ہو پائپ میں وہ کہیں سے وہ سیوریج کا پانی بھی شامل ہو رہا ہو وغیرہ وغیرہ، یوں ہی جو ہے نا اس طرح کے توہمات وغیرہ کو لے کر تو یہ ہوتے ہیں وہم، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور جو شبہ ہوتا ہے یہ کسی دلیل کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، تو شبہات سے بچنے کی تلقین ہے، اوہام کو ترک کرنے کی تلقین، اس لیے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اس حدیث میں آخر میں بڑا ایک جامع جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کا ذکر فرمایا کہ وہ پورے بدن کی صلاح اور فساد کا جو ہے وہ مرکز وہ یہی دل ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پہ قلب کو ذکر کیا گیا، قلب کو مخاطب کیا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی طرح فرمایا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اسی طرح حدیث کے اندر بھی بے شمار حدیث میں دل کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہاں سوال تو یہ ہے کہ یہ قلب جو ہے یہ تو ایک پمپ کرنے کا ایک آرگن ہے، ایک آلہ ہے، اس کا فقہ سے یا سمجھنے سے سمجھ بوجھ سے اس کا تو کوئی ایسا خاص تعلق نہیں، تو اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں علماء کی رائے مختلف ہیں، محدثین جو ہے وہ اس کو اس شبے کو جو ہے وہ بیان کرتے آئے ہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہا کہ یہ در حقیقت اصل تو دماغ کا یہ کام ہے، لیکن یہ دماغ کو اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا یا اس کے اندر جو ہے وہ روشنی مہیا کرنا یا نور فراہم کرنا یہ دل کا کام ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بٹن اور بلب کا تعلق ہوتا ہے کہ بلب جو ہے وہ تو دماغ ہے، لیکن اس کو جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے وہ ہم بٹن کو آن کرتے ہیں تو وہاں سے تو اس کا جو مرکز ہے جہاں سے یہ ساری سپلائی جا رہی ہے وہ بٹن جو ہے وہ اس کا یہاں پہ یعنی وہ دل والا کردار ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اس آرگن وغیرہ کے طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ یہاں ایک روحانی قلب جو ہوتا ہے وہ اسی قلب کے پاس ایک لطیفہ قلبیہ غیبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے جو ایک ہماری روح کا مرکز ہے، تو وہ جو اندر کا ہمارا ضمیر یا شعور ہوتا ہے وہ در حقیقت یہی لطیفہ غیبی ہے، تو اس کا مقام بھی یہ جہاں پہ جسم کا یہ قلب ہے وہاں روح کا بھی یہ مرکز ہوتا ہے، تو یہاں اس روحانی اس کا ذکر ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے تو بہرحال اس میں ایک تکلف سا نظر آتا ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یا حدیث میں جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ یوں ہی ایک محاورے کے طور پہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی میری صوفیاء کے ہاں تو خیر اسی چیزوں کو بہت زیادہ دخل ہے، وہ لطائف وغیرہ ان کا وہ مرکز، لیکن قرآن پاک ایک لے مین کو مخاطب کرتا ہے، جو شریعت کا جو اسلوب ہے یہ کوئی ظاہر ہے اس طرح کی بایو وغیرہ کی تو کوئی کتاب ہے نہیں، تو جس میں ان چیزوں کا وہ فنکشن وغیرہ بتانے ہوں، بس یہ ہے کہ ایک عام جو ایک محاورہ ہوتا ہے جو رائج محاورہ ہے اس کو فالو کیا گیا ہے، تو محاورے جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے وہ بدلہ نہیں کرتے، چنانچہ مثلا آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ہمارے محاورے وہی ہیں، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل وہ یہ چیز بڑی دلکش ہے، یہ منظر بڑا دل فریب ہے، وہ محاورے جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے، جیسے بلکہ میں تو اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جیسے مثلا یہ تقریباً اب تو یہ پڑھی لکھی بات ہے، سبھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سورج نہیں ڈوب رہا ہوتا بلکہ وہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے، سورج نہیں چڑھتا بلکہ وہ زمین گھومتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود آج بھی محاورہ ہر زبان کا یہی ہے، عربی میں بھی شروق اور غروب،
ٹھیک ہے، اردو میں بھی یہی ہے جی، سورج کا ڈوبنا، سورج کا چڑھنا. انگلش میں بھی جو ہے وہ سن سیٹ اور سن رائز کا. تو محاورے جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے نہیں بدلا کرتے، بلکہ محاوروں کا تعلق ان کی جو وہ ساخت پرداخت ہوتی ہے، وہ ہماری اس کی جڑیں جو ہے وہ پیچھے بہت گہری ہوتی یہ صدیوں سے یہ کسی جو زبان کی جو ایک ساخت ہوتی ہے اس میں وہ صدیوں کے اس معاشرتی انقلاب کا وہ اثر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے کسی یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دریافت وغیرہ سے ان چیزوں پہ اثر پڑے. تو قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں یہ مخاطب کیا گیا ہے وہ اسی محاورے ایک عام اسلوب سادہ اسی اسلوب کے مطابق ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی. تو یہ ہے جی دو حدیث کی جو ضروری مباحث ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو ہے وہ لائیو سیشن کے اندر کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک